اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 10 چل رہا ہے جی ہمارا سورہ توبہ اور رکوع نمبر 17۔ آج فارح المخلفون بمقعدہم، خوش ہو گئے پیچھے چھوڑے جانے والے، خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیچھے چھوڑے جانے والے اپنے گھر بیٹھے رہنے پر خوش ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی کے بعد۔ وقاری ہو، اور انہوں نے ناپسند کیا، ان یجاہدو کہ وہ جہاد کریں، بی اموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں۔ وقالو اور وہ دوسروں کو بھی کہتے، لا تنفروا فی الحر کہ اس سخت گرمی میں مت نکلو۔ قل آپ فرمائیے، نار جہنم اشد حرا کہ دوزخ کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے، لو کانوا یفقہون کاش وہ کچھ سمجھتے۔ اب یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ کے لیے نکل رہے ہیں تو گرمی ہے، اور دعوت عام اعلان کیے جاتے تھے گلی محلوں میں، کوچوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں تو ساتھ دے۔ کوئی اپنے مال کے ساتھ ساتھ دیتا، کوئی اپنے بچے پیش کرتا، کوئی عورتیں اپنے زیورات لے آتی، مطلب جس جذبہ سے پھر لوگ شامل ہوتے۔ چونکہ ہم کل سے پڑھ رہے تھے منافقوں کا طرز عمل، تو منافق کیا کرتے تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے نکلنے کی بجائے اپنے گھر میں رہنے کو ترجیح دیتے اور ہیلے بہانے کرتے۔ کوئی عذر لے کے آتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں عورتیں ہیں تو وہ اکیلی رہ جائیں گی، کوئی کہتا میرا بچہ بیمار ہے، تو کوئی کہتا میرے گھر میں محفوظ نہیں ہے، میں ہی مرد ہوں، میں ہی حفاظت، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عذر قبول فرما لیتے ہیں۔ تو یہ وہ نہیں تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ ذات مبارکہ میں کوئی عیب تھا، عذر قبول کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی، یعنی یہ آپ کی اللہ کے ساتھ حیا کا معاملہ تھا کہ جو بھی کوئی بہانہ بھی پیش کرتا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول فرما لیتے۔ یہی تو لجپالی ہے نا سرکار کی۔ وہ ایک عورت طواف کر رہی تھی، کوئی کسی جگہ کا گدی نشین کوئی پیر طواف کر رہا تھا عمرہ کے دوران، تو اس نے نا نوٹ کیا کہ ایک عورت ہے، جب بھی نیا وہ چکر شروع ہوتا نا حجر اسود سے وہ استلام کر کے تو چکر اپنا جو ہے وہ شروع کرتے ہیں، 7 چکر جو لگاتے ہیں، جب بھی نیا چکر شروع ہوتا تو ہر حاجی اور زائر یا عمرہ کرنے والا وہ کیا کرتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، وہاں ہاتھ کھڑے کر کے نا پھر اپنے ہاتھوں کو بوسہ دیتا ہے، آنکھوں کے ساتھ لگاتا ہے، اور ہر چکر شروع کرنے پہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتا۔ تو وہ انہوں نے نوٹس کیا کہ یہ جو مائی ہے، ان پڑھ سی سادہ سی عورت ہے، یہ ہر چکر شروع کرنے سے پہلے نا کہتی بسم اللہ اللہ اکبر، اور ساتھ کہتی کہ اللہ سونیا ایتھے من جا تے چنگا رہ جائے گا۔ تو وہ نا کہتے ہیں مجھے عجیب سا جملہ لگا کہ مطلب اللہ کی ایک شان ہے، اس سے عاجزی انکساری کے ساتھ مانگتے ہیں، مائی کی اللہ نو تڑیاں لان لگی ہے، تو وہ ہر چکر پہ کہے اللہ ایتھے من جا چنگا رہ جائے گا، ایتھے منو معافی دے دے۔ وہ جو ہے نا حیران ہوئے، اپنے بہرحال چکر مکمل کیے اور مقام ابراہیم پہ نفل ادا کیے، مائی بھی ادھر مل گئی، تو اسے کہا کہ ماں جی ایتھے ہیں جو دعا منگی دی ہے، اللہ تعالیٰ نو تے عاجزی انکساری پسند ہے، اللہ نو کی پہ کہندے ہو چنگا رہ جائے گا۔ تو مائی کہتے ہیں مائی نے جو جواب دیا نا اس نے مجھے حیران کر دیا۔ مائی کہتی ہے میرا تے اللہ دا معاملہ ہے، میں اللہ نو کہہ رہی ہوں کہ ایتھے منو معافی دے دے، نہیں تے میں مدینے ٹر گئی نا تے پھر تینوں دینی پینی معافی۔ کہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، قرآن پاک کی آیت ہے کہ محبوب علیہ السلام اذ ظلموا انفسہم، کہ آپ کے امتی جب اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں پھر آپ کے پاس آئیں، آپ کی بارگاہ میں آ کے توبہ کریں، استغفار کریں، اور آپ ان کے لیے استغفار کریں تو یجید اللہ غفور الرحیم، تو اللہ ڈیفینیٹلی معاف فرما دے گا۔ یعنی اللہ کے در سے کوئی محروم آ بھی جائے، آپ کے در سے محروم نہیں جائے گا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اپنی امت کے ساتھ۔ یہ اللہ نے فرمایا نبی اولا بالمومنین من انفسہم، کہ نبی اپنی مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان پہ مہربان ہے، ان پہ حق رکھتا ہے۔ تو یہ اسی رحمت کا، اسی راحت کا تذکرہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے پوچھ رہے ہیں کہ تم جانتے ہو خوش بخت کون ہے؟ تو
تو انہوں نے کہا کہ ہم خوش بخت ہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا آپ تو خوش بخت ہیں ہی، لیکن میرے وہ امتی جو آپ سے کئی صدیاں بعد آئیں گے اور مجھ سے بن دیکھے محبت کریں گے، وہ آپ سے زیادہ خوش بخت ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے نا کہ آپ اعلان فرما رہے ہیں اور ہر کوئی اپنے جذبے کے تحت حاضر ہو رہا ہے۔ اور کچھ جو ہیں منافق، جب تک زندگی میں منافق نہ آئے تو خالص کی پہچان بھی نہیں ہوتی۔ انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ کون میرا اپنا ہے اور کون پرایا ہے، جب تک ہمارا پالا کسی منافق سے نہیں پڑتا۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ یہ بھی قرآن پاک کی ہی ہدایت ہے، قرآن پاک ہی ہمیں بتا رہا ہے کہ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو کرہ لکم، ہو سکتا ہے جسے تم اٹھائے پھر رہے ہو، سارا آنکھوں پہ بٹھا رکھا ہے، پلکوں پہ سجا رکھا ہے، جس کو دل میں بڑے اونچے سنگاسن پہ جگہ دی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے شر بن جائے۔ اور آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے جس کو تم نے پرے پھینک رکھا ہے، مصیبت پڑنے پہ وہ تمہارے کام آ جائے۔ یعنی یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ بدلتا ہے دلوں کو، وہ دلوں کو پھیرتا ہے، وہ جگہ بناتا اور ختم کرتا ہے۔ انسان کون ہے؟ سب داغے اس کے ہاتھ میں ہیں جو مالک کل جہان کا ہے۔ تو یہ منافقت کا جو پہلو تھا نا، یہ مومنوں کی شان کو اور بڑھاتا تھا۔ یعنی جہاں لوگ آ کے ہیلے بہانے کرتے تھے کہ سرکار ہمارے گھر کھلے ہیں، وما قرآن پاک ہی کہہ رہے ہیں وما ہی ابھی ہو رہا، یعنی ان کے گھروں کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا تھا، ان کے تو اپنے یہ آبائی علاقے تھے، ان کو کوئی کیا کہہ سکتا تھا۔ تو یہ تو صرف وہ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے، جیسے آج کا مسلمان یہ بھی میڈیا چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب فرما رہے ہیں، امریکہ کے جو سب سے بڑے دیالو پرسن ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ جو کچھ بھی اسرائیل کر رہا ہے وہ حق بجانب ہے۔ حق بجانب کیا ہے؟ مطلب اپنے گھر میں ایک گھر ہے آپ کا، وہاں جنگ کیا ہے کہ ایران جوہری پاور نہ حاصل کرے، ہر کسی کو حق ہے۔ مطلب آپ کا گھر ہے، میرا گھر ہے، آپ کا گھر ہے، اس میں ہم نے اپنے گھر میں ہم ٹینک رکھیں، توپ رکھیں، کسی کو کیا تکلیف ہے؟ یا محلے والے یا گاؤں والے اس بات پہ چڑھائی کر دیں گے کہ تم نے گھر میں یہ بارود کیوں رکھا ہوا ہے؟ یا تو کسی کو نقصان ہو رہا ہونا۔ یہ صرف یہ بھی قرآن پاک ہی بتاتا ہے کہ یہ جو کفار ہیں، یہ جو یہودی ہیں، یہ مسلمانوں کی ترقی سے جلتے ہیں۔ ہم نے تو قرآن پاک سے وہ سبق لینا ہی چھوڑ دیا ہوا ہے نا، حالانکہ ہماری یہ کتاب ہمیں بتا رہی ہے کہ وہ کیوں ہمیں کتاب سے دور رکھنا چاہتے ہیں، وہ کیوں ہمیں پٹھی سیدھی ویڈیوز میں الجھائے رکھتے ہیں، وہ کیوں ٹیکنالوجی سب سے پہلے ہمارے لیے آسان کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں 20 روپے کا پیکج چلتا تھا پورے ہفتے کا، اور ہماری نیشن اس میں ڈوب گئی ہے۔ ہمیں انٹرنیٹ تک رسائی آسان کر دی گئی ہے تاکہ ہم اس سے نکلیں ہی نہ۔ ہم یہاں سے نکلیں گے تو زمانہ دیکھیں گے نا، میں تیری یاد سے نکلوں تو زمانہ دیکھوں۔ یہ ہم اس ٹیکنالوجی کی دوڑ میں جیسے بھاگے چلے جا رہے ہیں، وہ دن رات سازشیں تیار کر رہے ہیں اور ہم اس جال میں پھنستے جا رہے ہیں۔ تو قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ یہ ان سے ہضم نہیں ہوتا، تمہارا عروج، تمہاری ترقی ان سے ہضم نہیں ہوتی، کیونکہ جب تمہارا نبی دنیا میں آیا تھا تو ان کا صدیوں پرانا آتش کدہ بجھ گیا تھا، ان کے سارے بت سجدے میں گر گئے تھے۔ یہ جانتے ہیں کہ شان محمد کیا ہے، اور جس دن محمد کے غلام فجر کی نماز میں اکٹھے ہو گئے نا مسجدوں میں، اس دن ہمارا ککھ نہیں رہے گا۔ اس لیے یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ مسلمان ایک ایجنڈے تلے آئیں۔ کبھی یہ شیعہ سنی فسادات میں الجھا رہے ہیں، کبھی یہ کوئی گمراہ کن سوچ پیدا کر رہے ہیں، کبھی کوئی گمراہ کن ماٹو دے کے اس کے پیچھے دنیا کو لگا رہے ہیں۔ تو یہ مسلمان اس کا ٹریپ ہو جاتے ہیں آسانی سے، کیونکہ آج کے مسلمان کو اگر ڈر ہے تو مفلسی کا ہے۔ ہم حق بات کہنے سے ڈرتے ہیں کہ فلاں نے روٹی دینی بند کر دی تو ہمارا کیا بنے گا۔ رازق تو میرا رب ہے، خالق تو میرا رب ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ زندگی ایک بار ملنی ہے، زندگی ایک بار نہیں ملنی، آپ کو موت ایک بار ملنی ہے اور پھر آپ نے زندہ ہو جانا ہے۔ زندگی آپ کو اگین ملنی ہے، اس زندگی میں پھر فیصلہ ہونا ہے کہ یہ والی زندگی آپ نے کس کو لیے کے تحت بسر کی ہے۔ اگر ساری زندگی لوگوں کا نقصان ہی کیا ہے تو اس کے بھی معاملے ہوں گے، اور اگر ساری زندگی لوگوں کے فائدے میں گزار کے اپنا نقصان کیا تو میرا رب اس کو بھی بھولنے والا نہیں ہے۔ وما کان ربک نسیا، کہ تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ تو جو بھولتا نہیں ہے وہی کہہ رہا ہے کہ یہ ہیلے کر رہے ہیں کہ اس گرمی میں کون نکلے جہاد کے لیے، بہتر ہے گھروں میں پڑے رہو۔ تو اللہ کی ذات سے تو کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، انہیں چاہیے تھوڑا ہنسا کریں، وَلْيَبْكُوا کثیرا، اور زیادہ رویا کریں۔
جزاء بما کانوا یکسبون، یہ سزا ہے جو وہ کرتے ہیں کمایا کرتے تھے۔ یہ اللہ کی ذات دیکھیں انسان کو، یہ اس ایک آیت مبارکہ میں ہماری زندگی کا جو فلسفہ ہے کہ ہم فضول میں دوستیاں پالتے ہیں، فضول میں تعلقات بناتے ہیں، پھر ٹھٹھے لگاتے ہیں، لوگوں کا برا کرتے ہیں ساتھ ان حمایتیوں کے مل کے دوسروں پہ ہنستے ہیں، حالانکہ اللہ فرما رہا ہے کہ تھوڑا ہنسو اور زیادہ رویا کرو۔ کس پہ؟ اپنے عملوں پہ، کہ ہم جو کچھ کمائیاں کر رہے ہیں ان میں سے ہے کچھ جو ہم اللہ کی بارگاہ میں کھلے عام پیش کر سکے کہ یا اللہ میں یہ کر کے آیا ہوں۔ ہمارے تو ایسے اعمال ہیں کہ ہماری انر خواہش ہے، ڈیپلی ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کسی کے سامنے ہم سے حساب نہ لے، وہ ہمیں پردے میں ہی معافی عطا فرما دے، اور بے شک وہ معاف فرمانے والا ہے۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ، پھر اگر لے جائے آپ کو اللہ تعالیٰ طائفۃ منہم کے کسی گروہ کے پاس، کسی جماعت کے پاس، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، تو آپ سے اجازت طلب کریں گے جہاد پر نکلنے کی، فَقُلْ، آپ فرمائیے، لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، میرے ساتھ تم کبھی نہیں نکل سکو گے، وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور کبھی میرے ساتھ مل کے دشمن کو نہیں مار سکو گے، إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ، تم نے گھر بیٹھ رہنا پسند کیا تھا، وَلَمَرَةٍ، پہلی بار، فَقُعُودُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، اب بیٹھے رہو پیچھے رہ جانے والوں میں۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا جا رہا ہے کہ منافق آئیں گے، یعنی جہاں وہ اپنا مفاد دیکھتے ہیں۔ اب یہ منافقوں کا طرز عمل تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوتے، جب صحابہ کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے کہ جنگ میں کس نے کیا کیا کارنامے دکھائے، جو شہداء ہوتے تھے ان کے گھر والوں کو تحائف بھیجے جا رہے ہوتے تھے، حصہ دیا جا رہا تھا، تو منافق بھی آ کے بیٹھ جاتے، وہ بھی کہتے کہ سانو بھی کچھ لبنا چاہیے کیونکہ اسی پیچھے حفاظت واسطے رہے ہیں۔ تو اللہ تو جانتا ہے، اللہ جانتا ہے نیتوں کو، ہم تو ظاہری اعمال پہ، ظاہر پہ مرنے والے لوگ ہیں، جبکہ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کسی انسان کے اندر کیا گزر رہا ہے۔ بعض اوقات زبان پہ بڑے تلخ کلمے ہوتے ہیں، بڑی تلخ بات ہوتی ہے، لیکن دل میں کچھ اور ہوتا ہے، دل ڈر رہا ہوتا ہے، دل اللہ سے پناہ طلب کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ تو جانتا ہے میری کیفیت اس وقت کیا ہے، میں غصے میں ہوں، بڑے بول رہا ہوں، لیکن تو جانتا ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں، اور واقعی وہ جانتا ہے۔ اب اللہ کیا فرما رہا ہے کہ آئیں گے آپ کے پاس، بیٹھیں گے، آ کے پھر گھٹنے پکڑ لیں گے اور کہیں گے کہ ہم اب جائیں گے آپ کے ساتھ، یعنی پھر وہ وعدے، وہی قسمیں، وہی تمہارا کیا بگڑتا ہے وعدوں سے منہ سے، کہ یہ ہوتی ہے کسی انسان کی صفت کے جب وہ معاملہ سخت گزر گیا پھر آ کے بیٹھ گیا کہ میں تو اڈا کوڈا، تو یہ اللہ کی ذات تو جانتی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ پھر آئیں گے، تو اب آپ انہیں کہیے گا کہ تم وہ پہلی مرتبہ جو ہو نا وہی ہو اب بھی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، نہ پڑھیے نماز جنازہ کسی پر ان میں سے جو مر جائے۔ دیکھیے کتنی بڑی سزا ہے، محبوب سے اللہ کہہ رہے ہیں نا منافقاں دی نماز جنازہ بھی نہ پڑھو، دفع کرو، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور اس کی قبر پہ نہ کھڑے ہوں۔ یہ ہم جو قبروں پہ زیارت قبور پہ نا اس آیت کا بھی دلیل دیتے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں اللہ کی ذات کیا فرما رہی ہے کہ منافقوں کو نصیب نہیں ہوتی دعائیں، منافقوں کو نصیب نہیں ہوتی التجائیں، مومنوں کی تو قبروں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خادمہ تھی، ایک عورت کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی جو ہے نا محبت کرتی، تو ان کا واقعہ میں کچھ الفاظ کا رد و بدل ہو سکتا ہے، تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا تھا کہ میں مر جاؤں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں رات کے وقت مر جاؤں تو مجھے دفن کر دینا اور سرکار کو اطلاع نہ دینا۔ تو ایسا ہی کیا گیا کہ اس کی نیت کیا تھی، رستے میں یہودیوں کے گھر آتے ہیں تو جنازے میں جلدی کا حکم ہے نا، تو اس دور میں بھی جلدی تدفین کر دی جاتی تھی۔ اس کی سوچ کیا تھی کہ یہودیوں کے گھر آتے ہیں تو وہ سرکار کے جان کے دشمن ہے، یہ نہ میری وجہ سے سرکار کو تکلیف پہنچائیں، تو تدفین کر دی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلے دن پتہ چلا تو سرکار اپنے صحابہ کے ساتھ قبر پہ تشریف لے گئے، جہاں جا کے دوبارہ جنازہ پڑھا، دوبارہ وہ دعا مانگی اور قبر پہ بیٹھے۔ یہ تو مومنوں کی شان ہے، یہ تو یہ کہ صحابی کا بھی ایسا ہی واقعہ کہ اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی، لیکن اس کا جب وصال ہو گیا، نزا کا وقت تھا، اس نے گھر والوں سے کہا کہ سرکار کو اطلاع نہ دینا، رستہ دور ہے، میرے آقا کو تکلیف ہوگی، تو ان کی تدفین کر دی گئی۔ سرکار کو جب پتہ چلا، ایک دو دن بعد پتہ چلا، سرکار تشریف لے گئے، جنازہ پڑا قبر پہ، باقاعدہ جا کے دعا مانگی، اور قبر پہ ہاتھ پھیر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں۔ تو یہ تو شان مومنوں کی ہے،
منافقوں کو تو دنیا میں کلمہ نصیب نہیں ہوتا، آخرت میں بھی وہ قبروں میں بھی تنہائی کی کیفیت میں ہی رہتے ہیں۔ جب اللہ نے فرما دیا کہ تم نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور پھر زندہ ہو جانا ہے، تو جب بندہ زندہ ہے قبر میں، انسان زندگی کی کیفیت میں ہے، اس کی روح، اس کا جسم جیسا بھی ہے، اس کی روح زندگی کی کیفیت میں ہے، اور وہ جنتی ہے یا دوزخی، اس کا فیصلہ قبر میں ہی ہو جاتا ہے۔ حشر میں تو وہ اعمال کھلیں گے نا، قبروں میں ٹھنڈک پہنچائی جاتی ہے مومنوں کی قبروں میں، اور کافروں کی قبروں کو برزخ بنا دیا جاتا ہے۔ انہم کفروا، بے شک انہوں نے کفر کیا، باللہ اللہ کے ساتھ، و رسولہ اور اس کے رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، وماتوا پھر وہ مرے اس حال میں کہ ہم فاسقون، وہ نافرمان تھے۔ ولا توجب کا اموالہم و اولادہم، آپ کو ان کے مال اور ان کی اولادیں تعجب میں نہ ڈالیں۔ انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، اللہ چاہتا ہے کہ انہیں عذاب دے دنیا میں، وتزہق انفسہم، اور نکلے ان کا سانس اس حال میں، وہم کافرون، کہ وہ کافر ہوں۔ دیکھیں بعض اوقات ہم نا بڑے، ہمیں فیسینیشن محسوس ہوتی ہے کہ یہ کلمہ گو نہیں ہے، یا یہ فلاں منافقت کرتا ہے، پھر بھی اتنے عروج پہ ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کا کرم ہے، اس پہ اللہ نے اتنے بیٹے دے رکھے ہیں، گاڑیاں دے رکھی ہیں، مال و دولت۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اولاد اور مال سب کے لیے راحت نہیں ہوتی۔ بعض اوقات نا ہم کسی امیر کے پاس بیٹھ کے اس کی ایسی داستان سنتے ہیں کہ کانوں کو ہاتھ لگا کے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ معاف کر دیں، ہم کیا سوچ رہے تھے۔ اور یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہے کہ دولت راحتیں نہیں دیا کرتی۔ انسان اے سی خرید سکتا ہے، سکون والی نیند نہیں لے سکتا جب تک میرا رب نہ چاہے۔ اس نے جسے سکون دینا ہے نا، فٹ پاتھ پہ سخت 45 46 50 ڈگری سینٹی گریڈ پہ فقیر سو رہا ہوتا ہے، اس کو کون سی چیز راحت دے رہی ہے؟ اللہ کا فضل۔ یعنی آپ اس چیز کو تسلیم کرنے میں، اور آپ کے اس کا فضل ہو تو نعمتیں راحت بنتی ہیں، ورنہ یہی اولاد، یہی مال، یہی دولت، یہ سب کچھ آزمائش بن جاتی ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہا ہے کہ تعجب میں نہ پڑو کہ فلاں کے پاس دولت بڑی ہے، فلاں دے 4 پتر باہر سیٹ ہو گئے، فلاں کے پاس بڑا کچھ ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں عذاب دیتا ہوں، عذاب بن جائے، اولاد نافرمان ہو جائے تو یقین کرے ماں باپ کی تو زندگی عادی ہو جاتی ہے۔ 4 بچے فرما بردار ہونا، ایک نافرمان ہو جائے تو ماں کو اس کا غم لے ڈوبتا ہے، باپ کو اس کی تکلیف مار دیتی ہے۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب نازل کی جاتی ہے کوئی سورت، ان آمینو، جس میں حکم ہوتا ہے کہ ایمان لاؤ، باللہ اللہ پہ، وجاہد، اور جہاد کرو، مع رسولہ، اس کے رسول کے ہمراہ، استاذانہ کا، تو اجازت طلب کرنے لگتے ہیں آپ سے، اول الطولی، جو طاقت والے ہیں، منہم، ان میں سے، وقالو، کہتے ہیں، ذرنا، ہمیں رہنے دیجئے، نہ کم مال قائدین، تاکہ ہم ہوں پیچھے بیٹھنے والوں کے۔ یہ جہاد کی بات ہو رہی ہے کہ جب ان پہ نازل کی جاتی ہے کوئی صورت جس میں تذکرہ ہوتا ہے کہ ایمان بھی لاؤ، جہاد بھی کرو، تو پھر وہ اٹھ جاتے ہیں، فوراً اجازت مانگ لیتے ہیں کہ سانوں اجازت دیو، کار بڑے کام نے۔ یہ اللہ فرما رہا ہے کہ نقم من مال قائدین، کہتے ہیں کہ جو پیچھے رہ گئے نا، ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور دھیان رکھیں گے۔ یہ لاجک دیکھیں نا، منافقوں کا طرز عمل ہر دور میں یہی رہا ہے کہ ان کو اپنا، کوئی کسی کو مصیبت پڑ گئی، ان کو اپنا کام یاد آ گیا، کھسکنا ہو تو بہانے بڑے، کہ اللہ کے محبوب سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں رہنے دیں، ہم پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ ہاتھ بٹائیں گے، خیال رکھیں گے۔ رادو بھی یکون مال خوالف، انہوں نے پسند کیا کہ ہو جائیں پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ، وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی، فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، تو وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ یہ دیکھیں انہوں نے یہ پسند کیا کہ وہ پیچھے رہ جائیں، پھر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے ان کے دلوں پہ موریں لگا دی۔ یعنی جو انسان ہیلے بہانوں سے اللہ کے ذکر سے غفلت کرتا ہے، اللہ کے رستے پہ چلنے سے انکار کرتا ہے، تو اللہ پھر اسے چنتا ہی نہیں ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیا کرتا ہے۔ لیکن الرسول والذین آمنوا، لیکن جو رسول ہے، جو ایمان والے ہیں، ماہو، ان کے ساتھ، جاہد، انہوں نے جہاد کیا، باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، واولئک لہم الخیرات، انہی کے لیے ساری بلائیاں ہیں، واولئک هم المفلحون، اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اعد اللہ لہم جنات، اللہ نے تیار کر رکھے ہیں ان کے لیے باغات، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے ندیاں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب یہ پیچھے منافقوں کی بات ہو رہی تھی، یہاں بات ہو رہی ہے کہ رسول اور وہ لوگ جنہوں نے
جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ بھی اپنی جانوں کے ساتھ بھی، انہی کے لیے ساری بلائیاں ہیں اور یہی کامیاب ہے۔ اب وہ منافق تو یہی کہتے ہیں نا کتنے پاگل نے ایڈی سخت گرمی دے وچ کار بہت سکون نال لڑنے واسطے اللہ جائے تو ادھر رسول جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات انہیں کیا فرما رہی ہے کہ ان کے لیے یہ جو دھوپ میں جل رہے ہیں اللہ کی خاطر، اللہ نے ان کے لیے ایسی نہریں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہیں، اور وہاں وہ کیا رہیں گے ہمیشہ، یعنی وہاں سے انہیں کوئی نکال نہیں سکے گا۔ یہاں ساری زندگی جو ہے نا ہم معاشرتی زندگی جو گزار رہے ہیں، اگر ایک عورت ہے تو لرزتے پتے کی طرح زندگی ہے اس کی، اگر خامد وہ مزاج موافق نہیں ہے تو عورت کی جان ہر وقت سولی پہ ہے کہ پتہ نہیں، ہر وقت جو دھمکی سار پہ ہے کہ میں تینوں چک کے باہر مارنا ہے، ہر وقت ہی وہ لرزتے پتے کی طرح ہے کہ پتہ نہیں کب یہ ڈوری ٹوٹ جائے، ایک وہ رہتی ہے ہلچل ہی دل میں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں بیٹیوں کے نصیب اللہ اچھے بنائے، اور اگر کوئی ماں ہے اور کپتی بہو آ گئی ہے گھر میں نک چڑی، تو ماں ہر وقت اس ششو پنج میں کہ پتہ نہیں پتر نو آ کے کیڑے ویلے منو گتوں پھڑ کے باہر کڈن، اگر مطلب ایسا نظام بن گیا ہوا ہے، تو اللہ کا جو گھر ہے وہاں سے نکلنے کا خوف نہیں ہے، وہ جسے اپنا بنا لیتا ہے پھر اسے چھوڑتا نہیں ہے۔ یہ دنیا کے قاعدے ہیں، 4 دن کسی کو سر پہ بٹھایا پھر اسے ایسے غائب کیا کہ وہ ساری زندگی ذہنی طور پہ مفلوج ہو جائے، بیمار ہو جائے، 4 دن کسی کے ساتھ چلے، پھر اس سے بہتر کوئی کاندھا میسر آ گیا تو اس پہ ہاتھ رکھ کے چل دیا اور پیچھے وہ ادھر ہی کھڑا رہ گیا۔ یہ دنیا کا فلسفہ ہے، یہ دنیا کا کلیہ اور قاعدہ ہے، رب کے ہاں ایسا نہیں ہے۔ وہ جس کو اپنا بناتا ہے پھر اس کے لیے ابدی وہ سکون بھی دے دیتا ہے، ابدی راحتیں بھی دے دیتا ہے، اور پھر بندے بندے کو اس کا بنا دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کیا فرما رہا ہے، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اخروی کامیابی عطا فرمائے، بلکہ ہم کمزور ہیں، ناتواں ہیں، ہم کہتے ہیں یا اللہ عالم اسلام کو فتح عطا فرما، مدد فرما، ہم جیسے بھی ہیں، ہمارے اعمال نہیں ہیں، ہم گندے ہیں، میلے ہیں، گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، تو ہماری غلطیاں معاف فرما دے۔ انفرادی بھی اور اجتماعی طور پہ بھی ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، تو ہمارے گناہ معاف فرما، عالم اسلام کو فتح عطا فرما، اور ہم سب کو دنیا میں بھی فوز و فلاح عطا فرما، اور آخرت میں بھی ہماری مدد فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔